بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر اسٹوڈنٹس نے جو فریش اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کیس فائل کیا ہوا ہے کہ جو 2023 اور 2024 کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے کویشچن ریز کیا ہے۔ کل میں پریزیڈنٹ پی ایم اے سینٹرل ڈاکٹر اظہار صاحب کا پوائنٹ آف ویو سن رہا تھا، تو میں نے کہا آج میں اپنے ویورز کے سامنے وہ پوائنٹ آف ویو رکھوں کہ ان کا کیا موقف ہے اس پالیسی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیکل کے ایڈمیشن کے لیے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے یہ انٹری ٹیسٹ اس کے لیے پی ایم ڈی سی نے جو پالیسی بنائی تھی 2022 کے اندر بنائی تھی اور 2023 کے اندر لاگو ہوئی تھی، اس کے اندر 3 ایئر ویلیڈیٹی کو کنسیڈر کیا گیا تھا۔ اب جو نئی پالیسی بنائی ہے پی ایم ڈی سی نے 2025 کے اندر پالیسی ایڈمیشن ریگولیشن اور کنڈکٹ پالیسی، اس کے اندر بھی 3 ایئر ویلیڈیٹی کو کنسیڈر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں اسٹوڈنٹس نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن دائر کی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اس کے اوپر جب ڈاکٹر اظہار کا موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ 2000 یہ جو 3 سالہ ویلیڈیٹی ہے یہ سراسر ان طلباء کے ساتھ زیادتی ہے جو فریش ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2023 اور 24 کی ویلیڈیٹی کو کنسیڈر نہیں کیا جانا چاہیے، 2025 کے ایم ڈی کیٹ کی بنیاد کے اوپر داخلے ہونے چاہیے جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ 2023 اور 24 کے جو سٹوڈنٹس ہیں، جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، وہ ریپیٹ کرتے تھے اور وہ 2025 کے اس ایئر کے اندر ان کو انٹری ٹیسٹ دینا چاہیے تھا اور وہ پھر کمپیٹ کرتے، اور کافی سارے طلباء نے یہ انٹری ٹیسٹ دیا بھی ہوگا جو 2023 اور 24 والے سٹوڈنٹس تھے۔ عمومی طور پہ ان کے موقف کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ جو بھی انٹرنس ایگزام ہوتا ہے وہ تمام سٹوڈنٹس لیول پلینگ فیلڈ کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اور اس میں سے جو گو تھرو کرتا ہے وہ جو ایلیجیبل ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر ایک سال جو پیپر ہے وہ ٹف آ گیا اور دوسرے سال وہ پیپر جو ہے نا وہ ایزی آ گیا تو اس طرح یہ انیکویلٹی ہو جائے گی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پالیسی میکرز کو اس کے اوپر ریویو کرنا چاہیے، یہ جو 3 سالہ ویلیڈیٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو سٹوڈنٹس فریش کی نسبت ریپیٹر جو انٹرنس ایگزام کے اندر ایم ڈی کیٹ کے اندر اپیئر ہوتے ہیں ان کا تو آلریڈی ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ آلریڈی ایگزام دے چکے ہوتے ہیں، تو ان کو آلریڈی جو ایک ایج ہوتا ہے وہ تو مل ہی رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی جو ویلیڈیٹی کو کنسیڈر کیا جائے اگر ماضی کی جو پچھلے 2 سالوں کی ہے تو اس سے جو ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ایٹ لیسٹ متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا موقف تھا، میں نے کہا اپنے ویور کے سامنے ان کا پوائنٹ آف ویو رکھوں۔ اینی ہاؤ اگر بات کریں میں اپنی رائے کی بات کروں تو میرے حساب سے بھی یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، جو ایک ہی سال کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، جو پریویس ویلیڈیٹی ہے وہ ایٹ لیسٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو بھی صحیح تو اس میں ایکویلنس فارمولا لگنا چاہیے، کیونکہ ایکویلنس فارمولا جب آپ نہیں لگائیں گے، اب جس طرح ہم نے پچھلے ایک ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا کہ اس طرح جو پچھلے سال 94 والے سٹوڈنٹس بھی ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا، تو اس سال جو ریشو ہم نے نکالی تھی 90% سے اوپر والے سٹوڈنٹس کی، تو وہ جو ریشو تھی اس دفعہ کے جو بچے ہیں ان کی
جو تعداد تھی 95 سے اوپر والوں کی وہ 817 تھی، جبکہ 2024 کے اندر جو ہے ان کی جو تعداد تھی وہ 2400-2500 کے قریب تھی، 2467 تھی آئی تھنک۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ میرٹ، ظاہری بات ہے کہ فریش کینڈیڈیٹس کے لیے کمپیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اینی ہاؤ، جو بھی آتا ہے کورٹ کا ڈیسیژن، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ ہے، دیکھیں کل جمعے کے دن جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔